الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحشرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسهما حتى يبلغ الهدي محله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. اللهم صل على سيدنا وشفينا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. گرامی قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی غیرت مند بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تاجدار مدینہ حبیب کبریا ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کے اندر حج جیسی اہم عشقیہ عبادت کی تکمیل کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جو مسلمان، جو ایمان والا بندہ حج کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے اور درمیانی راہ میں اس کی وفات ہو جائے، اس کی موت آ جائے، قیامت تک اسے حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور جو شخص عمرہ کرنے کے ارادے سے، عمرہ کرنے کی نیت سے گھر سے روانہ ہو اور درمیانی راہ میں اس کی وفات ہو جائے، اس کا انتقال ہو جائے، قیامت تک اسے عمرے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور جو شخص جہاد کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے اور بیچ راہ میں اس کا انتقال ہو جائے، قیامت تک اسے جہاد کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر
تفصیل کے ساتھ ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، جو سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں، حدیث کی جو مشہور 6 کتابیں ہیں جنہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ سیاہ یہ عربی کا لفظ ہے، صحیح کی جمع صحاح، اور ستۃ عربی کے اندر 6 کی گنتی کے لیے آتا ہے، 6 کی عدد کے لیے آتا ہے۔ سیاہ ستہ کے معنی حدیث کی وہ 6 کتابیں جن کے صحیح ہونے پر امت کا اجماع ہے، امت ان 6 کتابوں کو صحیح مانتی ہے، انہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ ان سیاہ ستہ کی کتابوں کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی روایتیں منقول ہیں۔ یہ عبداللہ بن عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مینا کی مسجد میں حاضر تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ کے پاس 2 آدمی آئے، ایک انصاری اور ایک ثقفی۔ ان دونوں آدمیوں نے آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم اپنی زبان سے دریافت کرو گے یا تم جو سوال کرنا چاہتے ہو وہ میں ہی بتلا دوں؟ ان دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی بتلا دیں، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ صاحب وحی ہیں، آپ ہی بتلا دیں ہمیں جو ہمارے سوالات ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ حج کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو کہ آدمی جب گھر سے چلتا ہے حج کے ارادے سے چلنے کا کیا ثواب ہے، پھر جب بیت اللہ پہنچ کر طواف کرتا ہے اس طواف کا کیا ثواب ہے، طواف کے بعد میں جب سعی کرتا ہے اس سعی کا کیا ثواب ہے، پھر عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے تو عرفات کے میدان کا کیا ثواب ہے، پھر واپس آ کر کے طواف زیارت کرتا ہے تو اس طواف زیارت کا کیا ثواب ہے۔ ان دونوں صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم یہی سوال کرنا چاہتے تھے جو آپ نے بتلایا، اب ہمیں ان کے جواب عنایت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، جب کوئی مسلمان، جب کوئی ایمان والا حج کی نیت کر کے یا عمرے کی نیت کر کے اپنے گھر سے چلتا ہے، سواری پر سوار ہوتا ہے، اسے ہر قدم پر ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے ہر قدم پر۔ نبی کے دور میں اونٹ ہوا کرتے تھے، کھچر ہوا کرتے تھے، ان پر لوگ سفر کرتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا سواری کے ہر قدم پر ایک نیکی کا ثواب اور ایک گناہ معاف ہوگا۔ آج کل گاڑیوں کا، ٹرین کا، ہوائی جہاز کا دور ہے، اس میں بھی ایک قدم کا جو فاصلہ ہوگا ہر فاصلے پر وہی ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، جب یہ حاجی اور عمرہ کرنے والا بیت اللہ پہنچ کر طواف کرتا ہے اور طواف کرنے کے بعد میں
2 رکعت واجب الطواف کی نماز پڑھتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا اس نے ایک عربی غلام کو آزاد کیا۔ پھر جب یہ طواف کے بعد میں مروہ اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، سعی کے 7 چکر مکمل کرتے ہی اسے اتنا ثواب ملتا ہے گویا اس نے 70 غلاموں کو آزاد کیا۔ پھر یہ جب عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے اعلان کرتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کو دیکھو، دنیا کے مختلف علاقوں سے الگ الگ کونوں سے اکٹھے ہو کر کے ایک میدان میں جمع ہوئے ہیں اور میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر فریاد کر رہے ہیں۔ آج میں نے ان کے سب گناہوں کو بخش دیا، سب گناہوں کو معاف کر دیا، چاہے ان کے گناہ بارش کے قطروں کی مانند ہو یا زمین کی ذروں کی تعداد کے برابر ہو یا آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہو، جتنے بھی ان کے گناہ ہو میں نے ان کے سب گناہوں کو آج معاف کر دیا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے جب عرفات کے میدان میں اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے تو شیطان اپنے سر کے اوپر خاک کو ڈالتا ہوا بھاگتا ہے، میری تو پوری زندگی کی کمائی آج ضائع ہو گئی، میری پوری زندگی کی محنت آج رائے گاہ چلی گئی، میری پوری زندگی کی کوشش آج ناکام ہو گئی، اتنی مشکل سے میں نے اس سے چوری کروائی، جھوٹ بولوایا، گناہ کروایا، رشوت کھلائی اور جھوٹے اور گناہ کے کام کروائے، لیکن یہ تو عرفات کے میدان میں آ کر کے اپنے سب گناہوں کو بخشوا کر کے گناہوں سے پاک ہو گیا، میری محنت ضائع اور برباد ہو گئی۔ شیطان خاک ڈالتا ہوا، روتا ہوا اور چیختا ہوا بھاگتا ہے۔ پھر جب یہ حاجی عرفات کے میدان کے بعد منا کے میدان میں آ کر کے رمی جمار کرتا ہے، شیطان کو کنکر مارتا ہے، حدیث میں آتا ہے ہر کنکر پر اللہ تبارک و تعالی ایک بڑے گناہ کو معاف فرماتے ہیں، جو اتنا بڑا گناہ تھا وہ ایک ہی گناہ انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی تھا، اتنا بڑا گناہ ہر کنکر مارنے پر اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتے ہیں۔ اور یہ 3 دن تک حاجی کنکر مارتا ہے، 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو اور 12 ذی الحجہ کو۔ 10 ذی الحجہ کو تو 7 ہی کنکر مارتا ہے، لیکن 11 اور 12 کو یہ 21 کنکر مارتا ہے، تینوں شیطانوں کو کنکر مارتا ہے۔ ہر کنکر پر اس کا اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ معاف ہوتا ہے جو ایک ہی گناہ اسے جہنم میں لے جانے کے لیے، اسے برباد کرنے کے لیے، اسے ہلاک کرنے کے لیے کافی تھا۔ پھر جب یہ منا کے میدان سے لوٹ کر واپس حرمین میں آتا ہے اور طواف زیارت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ پیار و محبت کے ساتھ میں جیسے دنیا کے اندر ایک دوست دوسرے دوست کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کوئی پیار کی بات سناتا ہے، اس طریقے سے یہ فرشتہ اس حاجی کے دونوں مونڈوں کے بیچ میں پیٹھ کو تھپ تھپاتے ہوئے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے تو جو گھر سے چلا ہے وہاں سے لے کر یہاں تک تو نے جو اعمال کیے ہیں، گھر سے یہاں تک سفر کیا، ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوا اور ایک نیکی لکھی گئی، طواف کرنے کی وجہ سے
طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے ایک عربی غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملا، پھر سعی کرنے کی وجہ سے 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملا، پھر عرفات کے میدان میں قیام کرنے کی وجہ سے عام گناہوں کی معافی کا اعلان ہوا، پھر کنکر مارنے کی وجہ سے کبیرہ بڑے بڑے گناہ معاف ہوئے، اور پھر یہاں پر آ کر کے تو نے طواف کیا۔ اب اللہ کی طرف سے میں تجھے خوشخبری سنانے آیا ہوں، آج تو ایسا ہو گیا ہے، تیرے نامہ اعمال سے تمام کے تمام گناہوں کو مٹا دیا گیا ہے۔ اب از سرے نو، نئے سرے سے تو عمل کو چالو کر، نئے سرے سے تیرا اب عمل شروع ہو رہا ہے۔ آج سے پہلے جتنے تو نے گناہ کیے تھے وہ سب بخش دیے گئے، سب معاف کر دیے گئے۔ اور اسے کہا جاتا ہے آج تو ایسا گناہوں سے پاک ہو گیا جیسا اس دن تو گناہوں سے پاک تھا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حاجی جب تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، حاجی کی یہ تلبیہ حاجی اکیلا نہیں پڑھتا ہے، حاجی کے ساتھ میں اس حاجی کی آواز کو جو پتھر سنتا ہے، جو درخت سنتا ہے، جو مخلوقات سنتی ہے، یہ تمام کی تمام مخلوقات اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہے۔ اور یہ سلسلہ صرف یہیں تک نہیں، 7 آسمانوں اور اس کے اوپر تک پہنچتا ہے، 7 زمینیں اور اس کے نیچے تحت الثری تک پہنچتا ہے۔ یہ سب کا سب علاقہ جہاں تک حاجی کی آواز پہنچتی ہے، یہ سب کے سب حاجی کے ساتھ میں تلبیہ پڑھتے ہیں اور لبیک کہتے ہیں، اور ادھر اللہ کی طرف سے اس لبیک کا جواب آتا ہے۔ ادھر سے حاجی کہتا لبیک، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اے میرے بندے میں نے تیری حاضری کو قبول کیا، بول تیری کیا تمنا ہے، بول تیری کیا امید ہے۔ حج اور عمرہ انتہائی اہم اور عشقیہ عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے فضائل رکھے ہیں، ان فضائل کو سن کر بھی اگر کسی کے دل میں حج اور عمرے کا شوق پیدا نہ ہو، تڑپ پیدا نہ ہو، بڑا محروم القسمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حج اور عمرے کی سعادت تڑپ کے اوپر عنایت فرماتے ہیں۔ پیسوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کئی مالدار ایسے ہیں جو حج اور عمرے کی نعمت سے محروم ہیں، اور کئی غریب ایسے ہیں جن کو اللہ نے حج اور عمرے کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس لیے حج اور عمرے کا تعلق ایمان والے کی تڑپ کے ساتھ ہے، ایمان والے کی فکر کے ساتھ ہے، ایمان والے کی کڑن کے ساتھ ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا عشق ہوگا، اللہ کے گھر کی زیارت کا شوق ہوگا، نبی کی قبر کی زیارت کی تڑپ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ جس کے دل میں تڑپ نہیں ہوگی، شوق نہیں ہوگا، جذبہ نہیں ہوگا، پیسے ہوتے ہوئے بھی یہ حج اور عمرہ نہیں کر پائے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جس انسان کو اللہ پاک نے اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ بیت اللہ جا کر کے حج کر سکتا ہے، پھر بھی وہ حج کو نہ جائے، پھر بھی وہ حج نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے یا مجوسی ہو کر مرے۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اس لیے جیسے ہی انسان کے پاس اتنا مال آ جائے کہ وہ عمرہ کر سکتا ہے، فوراً عمرہ کرے، اتنا مال آ جائے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو فوراً حج کرے۔ اب حج کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تقریباً 4 جمعوں سے 1 مہینے سے حج کا بیان چل رہا ہے۔ پہلے جمعے کو حج کے فضائل بتلائے، دوسرے جمعے کو مدینہ منورہ کی زیارت کا
ادب بتلایا تھا، تیسرے جمعے کو عمرے کا طریقہ بتلایا، آج حج کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ حج 5 دنوں کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، یہ ارکان 5 دنوں کے اندر ادا کیے جاتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ سے لے کر کے 12 ذی الحجہ تک، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ 5 دن ایام حج کہلاتے ہیں، حج کے دن کہلاتے ہیں۔ جس طریقے سے نماز کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے، فجر اتنے بجے پڑھنی ہے، ظہر اتنے بجے پڑھنی ہے، عصر اتنے بجے پڑھنی ہے، مغرب اتنے بجے، عشاء اتنے بجے، ایسے ہی حج کے ہر رکن کے لیے ٹائم اور وقت اور دن مقرر ہے۔ اسی دن میں اور اسی ٹائم میں حج کا وہ رکن ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور آپ دوسری گھڑی میں دوسرے دن میں ادا کرنا چاہیں تو وہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے حج کا ایک طریقہ ہے، طریقہ یہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ جب 8 ذی الحجہ کی تاریخ آئے تو آپ فجر کی نماز مسجد حرام میں ادا کریں، بیت اللہ کے قریب ادا کریں، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ احرام کی نیت باندھ کر کے 2 چادریں باندھ لیں، اور چادریں باندھنے کے بعد آپ اگر چاہیں تو نفلی طواف کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ اور اگر نہیں کرنا چاہیں، آپ کو حکومت کی طرف سے بس کا انتظام ہے، گائیڈنگ کا انتظام ہے، ٹائم نہیں ہے تو نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ وہاں پر نفلی طواف بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ احرام باندھ کر کے تلبیہ پڑھتے ہوئے منا کے میدان میں پہنچیں گے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ہے، منا کے میدان میں صرف 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ 8 ذی الحجہ کی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز بھی آپ کو منا کے میدان میں پڑھنی ہے۔ اس 8 ذی الحجہ کو آپ کو ذہنی طور پر حج کے اعمال کے لیے تیار ہونا ہے، اپنے دل کو خالص کرنا ہے، اپنے آپ کو پورے اخلاص کے اندر ڈبو کر کے پھر حج کے ارکان ادا کرنے ہیں۔ اس کے لیے 8 تاریخ کا پورا دن آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونے کے لیے دیا گیا ہے۔ منا کے میدان میں پہنچ جاؤ، اپنے نیت کو خالص کر لو، 5 نمازیں پڑھو۔ جب 9 ذی الحجہ کی آپ نے فجر کی نماز منا میں پڑھ لی، اب جو آپ کے بسوں کا انتظام ہوگا اس کے ذریعے سے آپ عرفات کے میدان پہنچ جائیں۔ عرفات کے میدان کا قیام کرنا یہ حج کا سب سے بڑا فرض ہے، حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ ظہر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز کا ٹائم شروع ہونے کے جو درمیان کا وقت ہے، یہ وقت اس کو بولتے ہیں قیام عرفات، عرفات کا قیام کرنا، اور یہ حج کا سب سے بڑا فرض ہے۔ اس درمیان میں اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی عرفات کے میدان میں جا کر کھڑا ہو گیا، اس کا بھی فرض تو پورا ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی ایک عشقیہ عبادت ادا کی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کرنے کے لیے گئے تھے، آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اور جبل رحمت، جبل کہتے پہاڑ کو، رحمت اس پہاڑی کا نام ہے، اس پہاڑی پر آپ نے چڑھ کر کے تقریباً 3-3.5 گھنٹے کی دعا مانگی تھی۔ بڑی لمبی چوڑی دعا ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ 3.5-4 صفحے کی دعا لکھی ہوئی ہے۔ اتنی لمبی چوڑی دعا آپ نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی ہے اور پھر خطبہ بھی دیا ہے۔ اس لیے عرفات کے میدان میں پہنچ کر اگر آپ اپنے خیموں کے اندر ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ظہر کی نماز اکیلے خیمے کے اندر پڑھ لو، عصر کے ٹائم عصر کی نماز پڑھ لو، اور اگر آپ جو وہاں عرفات کے میدان میں مسجد بنی ہوئی ہے اس مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو جمع بین الصلاتین ہوگا، وہاں کا امام 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھوائے گا، ظہر کی اور عصر کی نماز ایک ساتھ ہوگی۔ امام صاحب پہلے کھڑے ہو کر کے
ظہر کی نماز پڑھائیں گے، پھر کھڑے ہو کر کے عصر کی نماز پڑھائیں گے، ایک ساتھ 2 نمازیں ہوگی۔ ان 2 نمازوں کے بعد میں پھر آپ کو دعا کرنی ہے مغرب کی نماز پر۔ مغرب کی نماز کا جب وقت شروع ہو جائے تو آپ کو یہاں پر عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، مغرب کی نماز پڑھے بغیر یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ جو آپ کا بسوں کا انتظام ہوگا، بہت سے حضراتوں کو بھیڑ کی وجہ سے عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے ہی بسوں میں بٹھا لیا جاتا ہے۔ اگر وہ بیٹھ جائیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے، یہ بس نکلتے نکلتے عرفات کے میدان سے باہر نکل ہی نہیں پاتی ہے مغرب کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے۔ اس لیے اگر کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے بھی اگر بس میں بیٹھ گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا حج ادا ہو جائے گا، بسوں میں بیٹھ جائیں۔ اور مغرب کی اور عشاء کی نماز ایک ساتھ آپ کو جا کر کے مزدلفہ کے میدان میں پڑھنی ہے۔ وہاں جب بھی آپ رات کو 12 بجے پہنچیں، 12:30 پہنچیں، 11 پہنچیں، 10 پہنچیں، جیسے ہی آپ مزدلفہ پہنچیں وہاں پر آپ ایک ساتھ 2 نمازیں پڑھیں گے۔ پہلے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، پھر کھڑے ہو کر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، پھر پہلے مغرب کی سنتیں پھر عشاء کی سنتیں۔ اس طریقے سے دونوں نمازیں پڑھنے کے بعد اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو آرام کر لیں، اور اگر آپ کو وہاں پر عبادت کرنی ہے تو آپ ذکر میں، دعا میں، نوافل میں عبادت کر سکتے ہیں۔ مزدلفہ کے میدان میں جیسے ہی صبح صادق طلوع ہو، صبح صادق سے لے کر کے سورج نکلنے تک جو بیچ کا درمیان کا وقت ہے، یہ ہے قیام مزدلفہ کا وقت۔ اس وقت میں آپ کو دعائیں مانگنی ہیں، اس لیے مزدلفہ کے میدان میں فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنی ہے۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو فوراً فجر کی نماز پڑھو اور آپ دعا میں لگ جاؤ۔ دعا کرنے کے بعد اب یہاں سے آپ کو منا کے میدان آنا ہے 10 ذی الحجہ کو۔ 10 ذی الحجہ کو آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، جسے رمی جمار کہتے ہیں۔ 7 کنکری مارنی ہے، اور ہر کنکری میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے ہوئے کنکر مارنا ہے۔ 7 کنکری مارنے کے بعد آپ آ کر کے اپنی قربانی کروائیں۔ قربانی کرنے کے بعد اب آپ کو اپنا حلق کروانا ہے۔ حلق کروانے کے بعد اب آپ حلال ہو جائیں گے۔ اب 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان تینوں تاریخوں میں سے کسی بھی تاریخ کو آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ بیت اللہ جا کر کے آپ طواف زیارت کریں۔ اس طواف زیارت کے بعد آپ صحیح کر لیں، اور صحیح کرنے کے بعد اب آپ بالکل حج کے سب آپ کے جتنے بھی محرمات تھے، احرام تھا، وہ کھل گیا ہے۔ اب آپ دوسری نفلی عبادتیں کریں، طواف کریں، تلاوت کریں، کچھ بھی کریں۔ جب وہاں سے آپ کو واپس گھر آنا ہے، گھر آتے ہوئے آپ کو ایک کام کر کے آنا ہے، اس کو بولتے ہیں